میں ٹوٹل جو پیسے لے کے گیا تھا وہ بھی تو کہ $2,500 تھے. 2 مہینے جب ختم ہونے لگے تو میرے پاس رہ گئے صرف $700. ہم نہیں واش روم صاف کریں گے, ہم نہیں اسٹور میں کھڑے ہوں گے, لیکن باہر کے ملک میں جا کے سب کرتے ہیں. پوچھے بھی لگاتے ہیں, جھاڑو بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ کیا سائیکی ہے؟ سائیکی یہ ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں ہونے والا. یہاں تو شام کو آپ نے نخرے دکھا کے گھر چلے جانا ہے, امی ابو ہیں, بھائی بہن ہیں, سب کچھ ہے. وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے. 19-20 سال کی ایج میں کراچی کے اندر بھی میں تقریباً $1,00,000-1.5 روپے مجھے مل جاتے تھے. یہ 98 کی بات ہو رہی ہے. میرا تعلق ہے میمن فیملی سے, اور میمنز آر نون فار بزنس. خدا را اس بات کو اپنے بڑوں سے سمجھ لیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ. آپ جو ہے وہ ونڈو میں لائن میں کھڑے ہوں گے تو ایک دن آپ کا نمبر آ جائے گا. میں نے تو کبھی بھی پاکستان کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا, ہمیشہ جو ہے وہ اپریشیٹ ہی کیا, کیونکہ اگر اس ملک سے ہم بیس بنا کے نہ آئے ہوتے تو پہنچ بھی نہ پاتے اور نہ کمپیٹ کر پاتے. کینیڈا امریکہ کلچر سیم ہے کسی حد تک. کینیڈین ذرا زیادہ تھینکفل کلچر ہے, بہت کوآپریٹو ہیں. تو وہاں پہ ہمارے یہاں ایسا جنرلی اتنا ریسزم نہیں پایا جاتا. ڈیف ریچ ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں جو گورو نے یہاں پہ آ کے بنایا تھا. میں ان کا ایمبیسڈر بنا 2017 میں. وی ریز لاٹ آف منی ان کینیڈا امریکہ فار دیم. اسی طرح وہ جو خیر کا کام تھا وہ بیسکلی گیو بیک ایکسرسائز بن گیا. تو آج اللہ کے فضل سے 12-15 سالوں کے ایفرٹ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے انسٹرومنٹل بنایا. تقریباً نہیں کر کے بھی کوئی $50 ملین ریز کرنے کا اکراس کینیڈا امریکہ مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے جو اللہ نے مجھے اسکلز دی ہیں. تو اس کے ذریعے جو ہے وہ خیر کا کام ہو. اب جو ایک ادارہ ہیومینٹی, ایک گلوبل NGO ہے جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, اس کنٹری ہیڈ پاکستان ان گلوبل ایمبیسڈر, اس وجہ سے مجھے پاکستان آنے جانے کا خاصا موقع ملتا ہے. Hello everyone, السلام علیکم. This is your host Rabia Shahid and you're watching us on Discover Pakistan. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مسٹر اویس اقبال. He is a tech sales and business executive by profession. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Welcome to Discover Pakistan. Thank you so much. اویس صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے پاس جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں. آپ کا جو میں نے تعارف کرایا یہ تو بہت چھوٹا سا تعارف ہے. ماشاء اللہ سے یو ہیو بین ان میڈیا, آپ نے ہیومینیٹیرین ورک بھی بہت زیادہ کیا ہوا ہے, اور بہت سارے جو ٹیگز ہیں نا کام کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا بیک گراؤنڈ شیئر کریں, ہمیں بتائیں کہ ایک ساتھ آپ نے اتنی ساری چیزیں کیوں کی اور کیا سوچ تھی اس کے پیچھے. بالکل, بہت شکریہ فرسٹ آف آل ہیونگ می ایٹ یور پوڈ کاسٹ. میرا تعلق کراچی سے ہے اور مجھے کینیڈا گئے ہوئے اب 26 سال ہو جائیں گے. تو میں 2000 میں گیا تھا کینیڈا ایز اے کمپیوٹر پروگرامر. میں نے جو ہے وہ پاکستان میں IT کی ایجوکیشن لی تھی, اور اس وقت جو ہے وہ ظاہر اس وقت کیا بلکہ آج بھی ہر مڈل کلاس یا لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ باہر جانے کا موقع ملے, امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں. تو میری بھی خواہش تھی. تو اس وقت جو ہے وہ کینیڈا کی امیگریشن شاید آسان تھی یا پتہ ہی اسی کا تھا. تو امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ایز اے کمپیوٹر پروگرامر, اور لانگ اسٹوری شارٹ وہ ہو گیا. پلان کر کے کیا تھا کہ بس کر دیا, ٹرائی کر لیتے ہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ بعض اوقات آپ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ آتا ہے نا, تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار چلو ذرا ساتھ چلتے ہیں, وہ کوئی گورا آیا ہوا ہے اور میں نے کوئی اشتہار دیکھا ہے امیگریشن کا نا, تو میں اس کے ساتھ چلا گیا دوست کے ساتھ کراچی میں المیران ہوٹل میں. اس زمانے میں تو میری تو ایج بھی کم تھی, میں تو تھا بھی اس وقت 18-19 سال کا. تو اس نے تو مجھے فارغ کر دیا جو گورا آیا ہوا تھا وہاں سے, لیکن ایک یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ یہ چیز پاسبل ہے. تو پھر جو ہے وہ جو ہی موقع آیا 1-2 سال کے بعد, تو پھر اپلائی کیا. تو خواہش یہی تھی کہ جو ہے وہ باہر جا کے, باہر جس طرح سے ٹیکنالوجی آگے جا رہی تھی وہاں جا کے کام کریں, سیکھیں, اور سب سے بڑھ کے مڈل کلاس میں ہوتے ہوئے اپنی فیملی کو وہاں جا کے یہاں سپورٹ کریں. تو وہ ایک انٹینشن تھی, وہ اللہ نے آسان کیا. تو اچھا, باہر جا کر سیٹل ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آپ نے بیلے تھے؟ میں نے بیلے, لیکن بہت زیادہ نہیں بیلنے پڑے. تو شکر الحمدللہ. جو سم ٹائمز وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ لک ہوتی ہے. ہاں, لک بھی تھی, دعائیں بھی تھیں فور شور, اور اچھے لوگوں کا ساتھ بھی تھا. اور کچھ جو اصل سچی بات ہوئی کہ جو ملک نے پڑھا لکھا کے بھیجا تھا نا, فاؤنڈیشن مضبوط کی تھی. اس فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے جو ہے باہر جا کے لوگوں سے کمپیٹ کیا, مختلف قوموں سے, اور اپنا لوہا منوایا. تو اسی لیے ملک کا قرض تو کبھی نہیں اتار سکتے. تو الحمدللہ مجھے تکلیف ہوئی, 3-4 مہینے کی مشکل سے گزرنا پڑا, لیکن 3-4 مہینے کی مشکل اس دوران فیکٹری میں بھی کام کیا, جو ہے وہ پریشانی بھی دیکھی. میں ٹوٹل جو پیسے لے کے گیا تھا وہ بھی اللہ میرے نانا کو جنت نصیب فرمائے, ان سے میں نے بورو کیے تھے پیسے, تو کہ $2,500 تھے. 2 مہینے جب ختم ہونے لگے تو میرے پاس رہ گئے صرف $700. اچھا, 1 مہینے کا خرچہ کم سے کم 700-800 لگ جاتا تھا, شیئرنگ اپارٹمنٹ, کھانا پینا, بس کا پاس, یہ والا بلا. تو جب وہ $700 رہ گئے تو میں نے کہا بھائی اب کام نہیں چلے گا. پھر میں نے دوست کو پوچھا, کیونکہ نیا ملک, نئی زبان, پورا کلچر ڈفرینٹ, تو آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگ رہا تھا.
تو میرے ایک دوست تھے, وہ فیکٹری میں کام کرتے تھے, انہوں نے کہا چلو یار تمہیں ویکینڈ پہ فیکٹری میں کام کرواتے ہیں. اس وقت $8-9 گھنٹے کے ملتے تھے, تو ہارڈ ایٹ لی اور اسٹیل ٹو جوتے خریدے اور ایک پلاسٹک. اچھا سر, یہیں پر میں آپ کی بات سے ہی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کلچر بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, اور اگر ہم بات کریں پاکستانی لوگوں کی اور ان کی سوچ کی, تو یہاں پر وہ کسی کے ملازمت نہیں کر سکتے. ہم نہیں واش روم صاف کریں گے, ہم نہیں اسٹور میں کھڑے ہوں گے, لیکن باہر کے ملک میں جا کے سب کرتے ہیں, پوچھے بھی لگاتے ہیں, جھاڑو بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ کیا سائیکی ہے؟ سائیکی یہ ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں ہونے والا. یہاں تو شام کو آپ نے نخرے دکھا کے گھر چلے جانا ہے, امی ابو ہیں, بھائی بہن ہیں, سب کچھ ہے. وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے. وہاں پہ اگر آپ نے سب کچھ نہیں کیا تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو وہ میں نے بھی کچھ عرصہ 2-4 ہفتے میں نے جاب کی وہاں پہ فیکٹری والے ماحول میں. تو خیال ہے کہ یار یہ تو کرنے نہیں آئے تھے پاکستان سے, لیکن بہرحال ایک سسٹم کا حصہ بننے کے لیے الحمدللہ وہ بھی کیا. پھر ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ یہاں پہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, آئی یوز ٹو ٹیچ ویری ہائی اینڈ کورسز جو کمپیوٹر کورسز تھے, تو مجھے تھوڑا بہت وہاں پہ آہستہ آہستہ. تو کینیڈا جانے کا ڈیسیژن ایسے ہی تھا کہ روزگار کمانا چاہتے تھے, فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتے تھے؟ ایکچولی فائنینشلی اتنا نہیں تھا, کیونکہ میں 19-20 سال کی ایج میں کراچی کے اندر بھی میں تقریباً $1.5 روپے مجھے مل جاتے تھے. یہ 98 کی بات ہو رہی ہے. تو الحمدللہ آئی واز میکنگ گڈ منی. جو میں نے اس وقت چیزیں پڑھی تھیں, سیکھی تھیں, زبردست تھا. لیکن جو مین پرپس تھا نا وہ یہ تھا, جیسے میں نے شروع میں کہا مڈل کلاس کے حوالے سے نا, ہوتا ہے کہ یار ہم کیسے آگے بڑھیں گے, کیا ہوگا. گو کہ آج اب پیچھے مڑ کے میں دیکھوں تو جن لوگوں کو میں یہاں ساتھ چھوڑ کے گیا تھا ماشاءاللہ انہوں نے بھی اچھی ترقی حاصل کی ہے. تو آپ کا رزق, آپ کی روزی وہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گی. اس کا تعلق امریکہ یا کینیڈا سے نہیں ہے. یہ بہت بعد میں جا کے انسان کو لائف کی بات سمجھ میں آتی ہے. تو لیکن وہ الحمدللہ بڑا اچھا رہا. پھر جب میں چلا گیا تو آہستہ آہستہ پھر گھر والوں کو سب کو اسپانسر کر دیا. تو آج آپ ماشاءاللہ ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں, تو وہ پھر کیسے سوچ آئی کہ بزنس, اب اس کی طرف آتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, بات ہی کہ میرا تعلق ہے میمن فیملی سے, اور میمنز آر نون فار بزنس. اچھا میں نے چونکہ بزنس نہیں کیا اپنے پورے کریئر کے اندر, بیسکلی بزنس اس سینس میں کہ کوئی صرف بزنس ہی کیا, اور میں نے جاب کی, زیادہ تر میرا IT ڈومین سے تعلق رہا, بڑی کمپنیوں میں کام کیا, سسکو سسٹمز بہت سے لوگ دیکھنے والے جانتے ہوں گے. تو ایز اے سینئر ڈائریکٹر وہاں پہ کام کرتا رہا 16-17 سال. لیکن ہمیشہ یہ تکلیف تھی کہ یار کچھ اپنا بھی تو کیا جائے نا, تو اپنی کمیونٹی کا نام بھی رکھنا ہے. پھر بچوں کو بھی یہ کہا تھا پڑھائی وہ کرنی ہے کہ جس سے نوکری نہیں, جس سے بزنس سے سیلف امپلائمنٹ ٹرانسلیٹ ہوتی ہو. تو پھر کچھ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بزنس کیا, پھر کچھ انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا تو وہ کام کیا. تو سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. لیکن یہ کہ الحمدللہ اچھے لوگوں کا ساتھ رہا اور چیزیں آگے بڑھتی گئیں رفتہ رفتہ. سر آج کل تو فائنینشلی بہت پرابلمس ہوتی ہیں بچوں کو. اگر ینگسٹرس کی میں بات کروں, ماشاءاللہ سے آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو بچوں کو نا یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں نا کہ پکی پکائی کھیر مل جائے آرام سے, شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی آسانی سے بات کرنا چاہوں گا کہ خدا را اس بات کو اپنے بڑوں سے سمجھ لیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ. آپ جو ہے وہ ونڈو میں لائن میں کھڑے ہوں گے تو ایک دن آپ کا نمبر آ جائے گا. لائن سے باہر ہو کے اپنی باری کا انتظار نہ کریں. تو کسی چیز کے ٹریک میں آپ لگیں گے, جب آپ کا نمبر آئے گا یو ول انجوائے اٹ. اور اگر شارٹ کٹ میں کسی طرح تکے میں آپ کو اتفاق سے مل بھی گیا تو یو ول بی نوٹسڈ. آپ کی جو قابلیت ہے وہ نوٹس ہو جائے گی, پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو کینیڈا جا کے ادھر جو آلریڈی ایگزسٹنگ ارد گرد پاکستانیز تھے ان کو کیسا پایا؟ اچھا شروع میں مجھے چونکہ 26 سال ہو گئے, جب شروع میں لوگوں کو ملتے تھے, کوئی اگر بتاتا تھا کہ مجھے 5 سال ہو گئے, کوئی 10 والا مل گیا اور کوئی 20 والا مل گیا, تو حیرت زدہ ہو جاتے تھے کہ یار اللہ خیر کرے, ہم کیسے رہیں گے 20 سال یہاں. تو بھی 3 مہینے سمجھ نہیں آ رہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو آہستہ آہستہ کمیونٹی اسٹیبلش ہوتی گئی, بڑھتی گئی, اپنی اپنی جو ہے وہ کامیابیاں لوگ حاصل کرتے چلے گئے. اب تو کمیونٹی خاصی پھیل چکی ہے, اسٹیبلش ہو چکی ہے. 2nd جنریشن آ گئی ہے, 3rd جنریشن آ گئی. مثال جب میں آیا تھا تو مجھے ٹینشن یہ تھی کہ میں اپنا سروائیول کیسے کروں گا, فیملی کو آگے کیسے بڑھاؤں گا وغیرہ وغیرہ. اب جو میرے بچے ہیں, ہمارے دوستوں کے جو بچے ہیں, ان کی وہ ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ بالکل کمیونٹی نے ایک ڈفرینٹ ٹرن لے رہی ہے. اب ہم بالکل کمپٹیشن کے ڈفرینٹ فیز میں داخل ہو گئے کہ اب ہمارے بچے وہاں کی کمیونٹیز کو کیسے اڈاپٹ کریں. بالکل. تو امریکن جو لوگ ہیں وہ کوآپریٹو ہیں؟ کینیڈا امریکہ کلچر سیم ہے کسی حد تک. کینیڈین ذرا زیادہ تھینکفل کلچر ہے, بہت کوآپریٹو ہیں. تو وہاں پہ ہمارے یہاں ایسا جنرلی اتنا ریسزم نہیں پایا جاتا. وہ بلیو کرتے ہیں کہ امیگرینٹس اگر ہوں گے تو اکانومی موو کرے گی, کیونکہ ٹیلنٹ بھی آپ کو چاہیے, نئے لوگ بھی چاہیے. تو بہرحال آل ان آل از گڈ. اچھا آپ کا میڈیا میں بھی بہت زیادہ کردار رہا ہے, تو میڈیا کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ اچھا میڈیا کا ایسا ہوا کہ چونکہ میرا ہمیشہ سے مائک اور اسٹیج کا ریلیشن شپ رہا ہے 20-22-25 سالوں سے, تو اللہ نے ایک اسکل دی ہے کہ ہاؤ یو سمپلیفائی اے کمپلیکیٹڈ میسج, کہ اپنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. یہ ایک آرٹ ہے, یہ اللہ نے عطا کیا. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک آرگنائزیشن کا میں فنڈ ریزنگ ایونٹ ہوسٹ کر رہا تھا,
تو ہمارے یہاں اس وقت نئے نئے آئی پی ٹی وی آئے تھے کینیڈا میں, تو ان میں سے ایک ٹی وی چینل نے ارشد بھٹی صاحب نے ٹورانٹو 360 ٹی وی کے, انہوں نے ابھی لانچ ہی کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جو یو کے سے ٹیم آئی ہوئی ان کو آپ جانتے بھی ہیں, تو کیوں نہ آپ کل ان کا انٹرویو کر لیں. ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے. تو میں نے جا کے ان کا انٹرویو کر دیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کیوں نہیں ویکلی کوئی شو کر لیتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے 2016-17 کی. جی میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر وہاں سے باقاعدہ کیمرے کے آگے کا سفر شروع ہوا. پھر میں نے 3-4 سال ان کے ساتھ کام کیا, پرسپیکٹیو وتھ اویس اقبال کے نام سے. پھر جیو کے اوپر شو کیا, نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ, وہ پھر تقریباً 3-3.5 سال جیو نیوز پہ. تو میڈیا سے کتنا سال ہو گیا, ٹائم ہو گیا, آپ نے بریک لی ہوئی ہے؟ میں نے بس ابھی پچھلے سال میں فارمل شوز نہیں کیے, چونکہ ٹریول بہت زیادہ ہے میرا. میری گلوبل اسپیکنگ انگیجمنٹس ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنس کے ایونٹس ہوسٹ کرنے ہیں, آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنا ہے. ابھی لاسٹ ویک آئی واز ان یو ایس, میرے ساتھ مہوش حیات تھیں, ہم نے 3-4 شوز کیے. اس سے پہلے اور بہت سارے آرٹسٹوں کے ساتھ کیے. تو اس مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا سا پاز ڈالا ہے, بٹ وہ ہے نا مچھلی پانی سے باہر ہے. وہ دل کرتا ہے کہ یار نہیں, جو روٹ سے ہماری اس کو بھولنا نہیں چاہیے. بہت جلد آپ کو مائک اور کیمرہ ضرور, کیونکہ میں سمجھتا ہوں جب مائک میرے سامنے کیمرے کے آگے ہیں تو بس پھر وہ گیم آن ہو جاتی ہے. اچھا سر, یہ جو آپ کی سوچ ہے عوام کی خدمت, یہ کہاں سے آئی اور کیوں سوچا کہ مجھے کچھ کرنا ہے کنٹری کے لیے, سرو کرنا ہے لوگوں کو؟ جی دیکھیں, یہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے, اور یا تو آپ کے فیملی سے ملا ہوتا ہے یا کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ سے یہ ذہن میں بات تھی کہ جس ملک نے ہمیں پڑھا لکھا کے باہر بھیجا ہے, میں نے تو کبھی بھی پاکستان کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. ہمیشہ جو ہے وہ اپریشیٹ ہی کیا, کیونکہ اگر اس ملک سے ہم بیس بنا کے نہ آئے ہوتے تو پہنچ بھی نہ پاتے اور نہ کمپیٹ کر پاتے. تو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ بھی کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے. اب چاہے وہ وہاں ہونے والے پاکستانیوں کو مینٹر کیا جائے, ان کو رستہ دکھایا جائے, ان کو مشورہ دیا جائے, وہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اور آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کے علاوہ. تو اس حوالے سے الحمدللہ, جیسے میں نے کہا کہ کسی کمپلیکیٹڈ میسج کو سمپلیفائی کر کے بیان کرنا, تو مجھے اللہ نے یہ موقع دیا. تو بہت سارے ایسے کازز کی میں آواز بنا وہاں بیٹھے بیٹھے بھی. مثال کے طور پہ ڈیف ریچ ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان میں جو گورو نے یہاں پہ آ کے بنایا تھا. میں ان کا ایمبیسڈر بنا 2017 میں. وی ریز لاٹ آف منی ان کینیڈا, امریکہ فار دیم. اسی طرح وہ جو خیر کا کام تھا وہ بیسکلی گیو بیک ایکسرسائز بن گیا. تو آج اللہ کے فضل سے 12-15 سالوں کی ایفرٹ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے انسٹرومنٹل بنایا, تقریباً نہیں کر کے بھی کوئی $50 ملین ریز کرنے کا اکراس کینیڈا, امریکہ, مختلف انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مل کے جو اللہ نے مجھے اسکلس دی ہیں. تو اس کے ذریعے جو ہے وہ خیر کا کام ہو. اب جو ایک ادارہ ہیومینٹی, ایک گلوبل NGO ہے جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اس کنٹری ہیڈ پاکستان ان گلوبل ایمبیسڈر, اس وجہ سے مجھے پاکستان آنے جانے کا خاصا موقع ملتا ہے, چیزوں کو قریب سے دیکھنے کا. اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو یہ بتانے کا بھائی جان کہ پاکستان کو صرف ٹی وی کے ذریعے مت دیکھیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو انگیج, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جس سے نوازتا ہے تو پھر اس کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ پھر میں بھی لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کروں. تو اوورسیز پاکستان کی میں اگر بات کروں تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا ان کو کوئی مشکلات ہوتی ہیں ادھر کہ پاکستان میں آپ ان کو مطلب کیسے اگر اکوموڈیٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں مشکلات تو ہیں. اوورسیز پاکستانی میں ہر کوئی ڈفرینٹ اسٹیج آف لائف ہے. کوئی اسٹیبلش ہو چکا ہے, کوئی اسٹیبلش ہو رہا ہے, کوئی مشکلات سے گزر رہا ہے, اور فیملی کی سچویشن کبھی بھی چینج ہو جاتی ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے آل آف اے سڈن, یا کسی کے یہاں ڈیورس کا معاملہ ہو جاتا ہے, تو ان کی لائف کا اینگل پورا ہی چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ عمومی طور پہ ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اچھی خاصی پرسنٹیج ان لوگوں کی ملتی ہے جو پاکستان دوبارہ واپس جانا نہیں چاہتے. وہ کسی نہ کسی پریشانی سے وجہ سے وہاں پہ آئے تھے, تو وہ امریکہ, کینیڈا, برطانیہ کوئی اپنا گھر بنانا چاہتے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو سالوں سے نہیں ہیں, اور وہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ملک سے پیار کرتے ہیں, ہر سال چکر بھی لگاتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنے بچوں کو تقریباً کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال یا دوسرے سال چکر لگے, روٹس نہ بھولیں اپنی, تاکہ کل ہم نہ ہوں, یا اگر کل ہم ان کے ساتھ نہ آ سکیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ اننون ہو, نہ ان کا کوئی کزن ان کو پہچانے, نہ کوئی ایئرپورٹ لینے والا ہو, اور نہ کوئی جا کے بالکل, اور زبان بھی اسی حساب سے ہو. تو مشکلات ہیں, بٹ لیکن اگر آپ کی انٹینشن جو آپ نے کہا, اگر آپ کی انٹینشن ہے تو رستے بندے چلے جاتے ہیں. تو سر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کس کس کنٹری میں یا کس کس ٹاپک پر زیادہ خطاب کر چکے ہیں اب تک؟ خطاب تو میں کیا کہوں گا, بات یہ ہے کہ موقع ملتا ہے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا, اور خاص طور پہ یہ ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ملک کے مختلف ادارے آ کے جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور لوگوں کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے الحمدللہ آل اکراس امریکہ, جیسے اگر آپ نے انڈس ہاسپٹل کا نام سنا ہو, تو انڈس ہاسپٹل کے جتنے بھی امریکہ وائڈ فنڈ ریزرز ہوتے ہیں تو مجھے ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو جتنے بھی آرٹسٹ آتے ہیں یا ان کی اسٹریٹجی ہے, فنڈ ریزنگ ہے,
اسی طرح جو ہے وہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ شوز کیے ساؤتھ افریقہ میں اور پھر یو کے میں کیے, دبئی میں کیے, پاکستان میں کیے. تو اس طرح اکراس دا ورلڈ جو ہے وہ اپرچونیٹیز نکلتی ہیں. تو اس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اس کی رضا پہ لگایا جائے. اسٹوری ٹیلنگ بیسیکلی جو آپ کا تو اسٹوری ٹیلنگ کے مختلف اسپیکٹس ہیں. ایک فیس ٹو فیس ہے کہ اسٹیج پہ مائک کے ذریعہ 500 700 1000 لوگوں کے سامنے آپ کیسے اس شپ کو ایز اے کیپٹن لے کے چل رہے ہیں کہ جو ہے ایوری بڈی از لسننگ ٹو یو. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کی آنکھوں اور کانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں اتر رہا ہے اور وہ اس کو رسپونڈ کر رہے ہوں. دیٹ از دی آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ, رائٹ. سو اس کے لیے مجھے اللہ نے موقع دیا, سیکھ بھی رہے ہیں اور کرتے بھی چلے جا رہے ہیں. سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کلچرل ڈفرینس کیا ہے پاکستانی کلچر میں اور کینیڈین کلچر میں, تو کس لحاظ سے ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ بہت بڑا فرق ہے, باریکیاں مطلب. ہاں بہت بڑا فرق ہے. چھوٹا سا میں مذاق کے طور پہ آپ بتا دوں, جب میں شروع میں گیا کینیڈا تو جب ہم یہ یہاں پہ اسکارف لیتے ہیں سردی میں, اس کو یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ مفلر کہا جاتا ہے. اچھا میں نے بھی وہاں پہ میرے کچھ گورے دوست تھے, مجھے جب جاب لگی تو میں شاید اپنا مفلر جو ہے وہ ڈیسک پہ بھول گیا ہوں گا. ہم باہر نکلے, میں نے کہا یار میں ذرا اپنا مفلر لے کے آتا ہوں. میں نے کہا لیٹ می گو اینڈ گریب مائی مفلر. تو گورا مجھے دیکھ رہا ہے, what do you mean muffler? I said بھائی وہ میرا مفلر, جس پہ I was explaining it to him. تو بیسکلی وہاں پہ مفلر گاڑی کے سائلنسر کو بولتے ہیں. Oh my God. تو وہ حیران تھا, تم مفلر لے کے آ رہے ہو, ہاؤ کین یو برنگ یور مفلر. تو جسٹ ٹو گیو یو جسٹ لٹل فنی ایگزامپل. تو اسی حوالے سے کسی بھی جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کے نارمس ڈفرینٹ ہیں, وہاں کی سوچ ڈفرینٹ ہے. اچھا مجھے بھلے 26 سال کے 36 سال بھی ہو جائے تو وہاں کے جوکس میں نہیں سمجھ سکوں گا, میرے بچے سمجھ پائیں گے, میں نہیں سمجھ پاؤں گا. تو وہ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں, پھر آپ کو آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے ان کی بات, ان کے ایکسنٹ کو. اور پھر دوسری بات یہ ہے ہمارے تہوار اور ہیں, ان کے تہوار اور ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے کن ذہن ہوتے ہیں, ہم اپنے ملک سے کچھ مذہبی اور اس طرح کی سوچ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ جو جان ہے جو میرا پڑوسی ہے, یا جو سائمن ہے جو میرا کو ورکر ہے, اس کے کرسمس کا تہوار آ رہا ہے یا اس کا ایسٹر کا آ رہا ہے, یا جو بھی تہوار آ رہا ہے, تو میں نے اپنے دروازے پر کر کے چھپ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائم لگتا ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ نہیں یار, جس طرح وہ مجھے رمضان کے شروع ہونے پہ ہیپی رمضان کہتا ہے, بالکل, جب ہماری عید آتی ہے تو میں کہتا ہے ہیپی عید, تو میرا بھی تو بنتا ہے, فرض بنتا ہے. تو اس میں یہ تھوڑی ہے کہ میں اگر اس کو کہہ دوں گا کہ بھئی ہیپی کرسمس اور ہیپی ہالیڈیز اور ہیپی ایسٹر اور ہیپی واٹ ایور, تو اس سے تو بانڈنگ کریٹ ہوگی. تو اس میں تھوڑا ٹائم لگا ہے ہماری کمیونٹی کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. جی ہاں. اچھا سر, جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ آپ 26 ایئرز ہو گئے آپ کو ادھر, اور 25 سال پہلے ہی بسنت ہماری جو ہے وہ بند ہوئی تھی. آپ نے تو شاید کہیں نہ کہیں منائی ہو, بچوں نے نہیں منائی ہو, کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہر دوسرے ہفتے ادھر ہی ہوتا ہے, تو پھر آپ اسپیشلی بسنت کے لیے بھی آئے ہیں. آپ کو لاسٹ ویک آپ آئے ہیں یہاں پر پاکستان میں, تو پھر بسنت کیسی رہی اور کیا دیکھا, کیا ایکسپیرینس کیا؟ ہاں, بسنت کے لیے تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ بسنت 25 سال بعد ریٹرن ہو رہی ہے, تو ضرور جانا ہے اور وٹنس بھی کرنا ہے. بچپن میں دیکھی ہوئی تھی لیکن اس کے میننگز اور تھے. اور اصل میں ہم نے 3 سال پہلے کینیڈا میں نے احمد گریجا, میرے 2 دوست اور تھے, ہم نے وہاں پہ بسنت میلہ کروایا تھا, گرینڈ ٹورنٹو بسنت میلہ 3 سال پہلے. 10,000 پارٹیسپینٹ آیا تھا اس کے اندر, پاکستانی بھی, انڈیا پنجاب کا بھی, ہمارے سکھ بھائی بھی آئے تھے, اور لوگوں نے بڑا انجوائے کیا تھا. تو وہاں بڑا مشکل ہے پرمیشنز وغیرہ لینا یہ وہ. تو خیر اینی ویز, جب یہ بسنت نئے SOPs کے ساتھ, بہترین پروٹوکولز کے ساتھ CM صاحبہ نے جو یہ کام کیا, اس کو وٹنس بھی کرنا تھا, اپریشیٹ بھی کرنا تھا, اور اپنی ایکسائٹمنٹ بھی جو ہے وہ کریٹ کرنی تھی اس فیسٹیول کی. اب اس سے ہم نے اتنا کانٹینٹ کریٹ کیا اور اتنا لوگوں کو پیغام دیا انٹرنیشنلی, کہ اب جب ہم جا کے ارادہ رکھتے ہیں کہ 2026 میں بسنت میلہ ٹورنٹو میں کریں گے, تو اٹ ول بی ویری ہیلپ فل کہ انہی SOPs کو لے کے تو ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کریں, جس حد تک امپلیمنٹ کر سکے, لوگوں کو ایک سیف جو ہے وہ فیسٹیول کا, بسنت کا, ڈھول ڈھماکے کا ماحول دیں. اور لاہوریوں نے بہت خوبصورتی سے اس ایونٹ کو انجوائے کیا. ایبسلیوٹلی, لوگ باتیں کر رہے ہیں, زیادہ تر تو باتیں اچھی ہی سننے میں آ رہی ہیں. پھر ظاہر ہے آپ کو لوگوں کے تاثرات ہوتے ہیں, اعتراضات ہوتے ہیں. بہت اچھا انیشیٹو تھا مریم نواز کی طرف سے, اور 25 سال بعد لاہوریوں کو یہ خوشی ملی تھی, تو وہ تو مطلب آپ ایسے باہر نہیں ہوتا. وہ 3 دن عید کی طرح ہم نے بسنت منائی ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دیکھیے, لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارے حکمران کسی چیز کی ٹھان لیں اور اس کو کرنا چاہیں تو کرنے کے ذرائع موجود ہیں. کتنا بڑا رسک تھا یہ, لیکن آج مریم نواز صاحبہ اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ بیٹھ کے اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی, عوام بھی اپریشیٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیکیوٹ کر کے دکھا دیا. میننگ
کہ اور بہت سارے زندگی کے معاملات ہیں کہ جو ہمارے حکمران ایکسیکیوٹ کر کے دکھا سکتے ہیں. اچھا سر, اگر میں آپ کی جرنی کی بات کروں, تھرو آؤٹ جو آپ کی لائف جرنی ہے وہ کافی امپریسو رہی ہے, آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں, بیچ میڈیا, بزنس اور ہیومینیٹیرین ورک. تو آج کل کی جو جنریشن ہے, ہماری جو ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں, ان کو کیا سمجھانا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میسج ظاہر ہے وہ اپنے والدین سے میسج لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے, سننا بھی چاہیے, اور لیکن آپ کے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں, چاہے سکسیزفل ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے میسیجز لیا جا سکتا ہے, سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ خدا را پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں. ٹھیک ہے, اگر اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ جو پیسے کی جو چمک ہے وہ آپ کو ہر جگہ شارٹ کٹ لینے پہ مجبور کرے گی. جب آپ شارٹ کٹ لیں گے تو آپ جو ہے وہ مسٹیکس کریں گے. تو پیسہ جو ہے وہ جو اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھا ہے وہ آپ کو مل جائے گا, لیکن آپ اپنی فوکسڈ اپروچ رکھیں, اچھی سوچ رکھیں. مثال اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہوں کہ ڈاکٹر زیادہ پیسے کماتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں لیکن آپ کو ایسی لت لگ جائے کہ آپ ڈاکٹر والا کام بھی نہ کر سکیں, تو پھر آپ نے کیسے پیسے کمانے؟ تو آپ جو بھی کام کریں, چاہے آج کوئی شخص کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے, آج جو ہے کیمرے کے آگے کھڑا ہے, کسی بھی حوالے سے کام کر رہا ہے, فوکس رہے, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرے, ایمانداری کے ساتھ کرے, تو آپ اپنی منزل پانا شروع کر دیں گے. ویل یا ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ مسٹر اویس فار کمنگ ہیئر, اور ہمارے ساتھ اپنی جرنی شیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ویری ویری ویلکم. تھینک یو. اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے ڈسکور پاکستان کے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.